یمنی بندرگاہ پر اتاری گئی کھیپ میں کوئی اسلحہ شامل نہیں تھا. UAE نے اتحادی افواج کے الزامات مسترد کر دیے. اماراتی وزارت خارجہ نے کہا مکلا بندرگاہ پر گاڑیوں کو نشانہ بنانا غیر متوقع تھا. سعودی عرب کے ساتھ مکمل رابطہ اور ہم آہنگی جاری رہے گی. یمن سے انسداد دہشت گردی ٹیمیں بھی واپس بلانے کا اعلان کر دیا. وزارت دفاع کے مطابق فیصلہ اماراتی اہلکاروں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کی رحیم یار خان میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات، خطے کے امور اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال. وزیراعظم شہباز شریف کا دو طرفہ تجارت میں غیر معمولی اضافے کی ضرورت پر زور. اور حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرات کے لیے انڈائریکٹ رابطہ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کو مشترکہ دوست کے ذریعے وفاقی وزیر کا پیغام پہنچایا گیا. ذرائع کا کہنا ہے محمود اچکزئی کو پیغام دیا گیا ہے. حکومت مذاکرات پر اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ. فروری میں صدر ازبکستان کے دورہ پاکستان کی تصدیق کی گئی. کراچی کے وکیلوں کا یوٹیوبر کے بعد SHO پر تشدد. یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کا مقدمہ درج ہونے کے بعد وکیل آپے سے باہر ہو گئے. وکیلوں نے سٹی کورٹ تھانے میں گھس کر SHO کی پٹائی کر دی. وکیلوں کا جتھا نعرے لگاتا تھانے میں گھسا. SHO کا پوچھا. سپاہی کی نشاندہی پر کمرے میں گھس کر گالیاں دیتے ہوئے تھانے دار پر حملہ کر دیا. وکیلوں کے جتھے نے گزشتہ روز یوٹیوبر رجب بٹ کو عدالتی احاطے میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا. رجب بٹ نے وکیل ریاض سولنگی، عبدالفتح اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا تو وکیل مشتعل ہو گئے. وکیلوں کا کہنا ہے SHO کو کہا ہمارا ابھی مقدمہ درج کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا. SHO پر تشدد کے بعد وکیلوں کا MA جناح روڈ پر احتجاج. سٹی کورٹ سے بولٹن مارکیٹ جانے والی سڑک بند. وکلاء کہتے ہیں رجب بٹ، ندیم نانی والا، علی اشفاق اور دیگر پر مقدمہ درج نہ ہوا تو احتجاج جاری رہے گا. سٹی کورٹ میں کل مکمل ہڑتال ہوگی. سندھ ہائی کورٹ بار نے وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مذمت کر دی. اعلامیے میں کہا سندھ سے باہر کے وکیل کی خلاف ضابطہ درخواست پر FIR ہوئی. FIR وکلاء کو خوفزدہ کرنے، شعبہ قانون کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہے. PTI نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. صاحب اختیار افراد سے درخواست ہے بہت ہو گیا، کوئی طریقہ نکالیں، ایک دوسرے کو دل میں جگہ دیں تاکہ راستہ بنے. بات چیت اور تحریک ساتھ ساتھ چلے گی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. چیئرمین PTI کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، دہگل ناکے پر روکا گیا. آج بانی PTI سے ملاقات کا دن تھا. وزیر اعلیٰ کے دورہ لاہور پر بیرسٹر گوہر نے کہا سہیل آفریدی اپنے طور پر لاہور آئے، پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے عملے کے پرتشدد رویے کے خلاف وزیر اطلاعات پنجاب کا اسمبلی سے واک آؤٹ. کہا وزیر اعلیٰ کے عملے نے صحافیوں پر تشدد کیا. اپوزیشن لیڈر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جس پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کروں گی. پریس کانفرنس میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا نواز شریف کینسر اسپتال میں پورے پاکستان کے عوام کے لیے سہولتیں ہوں گی. سرکاری سطح پر اتنا بڑا کینسر اسپتال پاکستان میں کہیں بھی نہیں. NA 130 پر نواز شریف کامیاب قرار. الیکشن ٹریبونل نے یاسمین راشد کی پٹیشن مسترد کر دی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا. الیکشن ٹریبونل نے درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا اعتراض لگایا. قید میں ہونے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل کے ذریعے پٹیشن فائل کرنے پر بھی اعتراض کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر ایڈوکیٹ کہتے ہیں تحریری فیصلہ ملنے پر چیلنج کریں گے. سوات کے علاقوں کالا، مہوڈنڈ اور بالم جبہ میں پھر برف باری. سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری دیکھنے پہنچ گئی. موسم مزید سرد ہو گیا. اپر اور لوور چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری. خیبر کے وادی تیرا، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے پہاڑوں پر بھی سفیدی چھا گئی. توبہ، چکزئی، کوزک ٹاپ اور خواجہ عمران سمیت پہاڑی علاقوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی.
کوئٹہ، خوزدار، سوراب، پنجگور، گوادر، تربت میں بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، موسیٰ خیل اور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی میں آج رات بارش کی پیش گوئی۔ پاکستان صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے کہا، صومالیہ کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی ملاقات۔ عاصم افتخار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ کہا، اقوام متحدہ فورمز پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پاکستان کی اہم خارجہ پالیسی ترجیحات میں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی میں اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا۔ روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ۔ روسی وزیر خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ یوکرین کا روس پر امن مذاکرات سبوتاژ کرنے کا الزام۔ صدر آصف زرداری کا اظہار تشویش، کہا یہ حملہ امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت۔ کہا اس طرح کے گھناؤنے حملے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان اور روس کے صدر حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، حملے کا سن کر مجھے بہت برا لگا۔ روسی صدر غصے میں ہیں۔ گنے کی نئی فصل آتے ہی چینی کی قیمت میں بڑی کمی۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں 1 کلو چینی کی قیمت 20 روپے کم ہو کر 136 روپے ہو گئی۔ ریٹیل میں چینی تاحال 145 سے 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کمشنر کراچی نے چینی کی ہول سیل قیمت 140 جبکہ ریٹیل قیمت 143 روپے فی کلو مقرر کی ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤوف ابراہیم کہتے ہیں، امید ہے ماہ رمضان تک چینی 100 روپے کلو ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کسانوں کو 30,000 ٹریکٹر دینے کی اسکیم۔ تیسرا مرحلہ آئندہ ماہ شروع ہوگا۔ جنوری کے وسط میں درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں کسانوں کو 10,000 ٹریکٹر مل گئے۔ دوسرے مرحلے میں بذریعہ قراندازی 10,000 ٹریکٹرز کی فراہمی جاری۔ ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم کے لیے حکومت پنجاب 10 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں، کھوکھلے نعروں کے بجائے کسانوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ فصل کی بوائی سے فروخت تک حکومت پورا ساتھ دے گی۔ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں بڑی کرپشن کا انکشاف۔ 27 ارب روپے کے پروجیکٹ میں اربوں کی کرپشن کے ثبوت ملے ہیں۔ پلاننگ ڈویژن سندھ کے حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ بتایا، غریبوں کو سولر پینل دینے کے لیے پروجیکٹ NGO کے تحت دیا گیا تھا۔ چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو نے کہا، 21,000 میں ملنے والا پینل 60,000 میں لیا گیا۔ بغیر ٹینڈرز کے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے پورا پلان بنایا گیا۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا، کرپشن کسی ایک صوبے کا نہیں، پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ سیف اللہ ابڑو بولے، کرپشن کے پیچھے اصل سیاسی چہرے کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ کمیٹی نے سیکرٹری کو تمام ریکارڈ کے ہمراہ دوبارہ طلب کر لیا۔ سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رکن وقار مہدی کی پلیٹ سے لال بیگ نکل آیا۔ لال بیگ پلیٹ میں موجود سینڈوچ اور سموسے کے درمیان گھوم رہا تھا۔ وقار مہدی کہتے ہیں، ایسا ان کے ساتھ تیسری بار ہوا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہر جگہ لال بیگ گھوم رہے ہیں، پلیٹ ہو یا ٹیبل، فائلوں میں بھی چلتے نظر آتے ہیں۔ PIA کا 6 سال بعد لندن کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق 29 مارچ سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن PIA کا انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ حماس اگر غیر مسلح نہ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے، امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ واضح کیا، جوہری تعمیرات جاری رہیں تو ایران میں قیامت برپا کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ کا کہنا تھا، مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں سے 100% متفق نہیں،
लेकिन अमेरिका इसराइल का साथ देता रहेगा। इसराइल ने गजा में इमदाद देने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनूरवा के लिए सिफारत इस्तिस्ना खत्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। अनूरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसराइली हुकाम मकबूजा बैतुल मक़दस में अनूरवा के दफातर भी जब्त कर सकेंगे। अनूरवा का कहना है इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी लाखों फलस्तीनियों को तालीम और सेहत की सहूलतें देती है। इसराइल ने गुज़श्ता साल अनूरवा पर पाबंदी आयद की थी। नाम नेहाद सेकुलर भारत में रियासती पॉलिसी के तहत अक़लियतों पर मजालिम। यूपी में कैफे पर इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल के शरपसंदों का हमला। मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया। भारतीय पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 2 मुसलमानों के खिलाफ दर्ज कर लिया। हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी ताजिरों पर जमीन तंग, कारोबार छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। हिंदू इंतहा पसंदों के हमले में शॉल बेचने वाले जहांगीर अहमद जख्मी। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2025 का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल पेशावर ने जीत लिया। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग से वापस बुला लिया। शाहीन लाहौर में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन बिग बैश लीग में एडेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। और फैसलाबाद में गुड़ मेला, शहरियों के लिए दिलचस्प तफरीह, तरह तरह के गुड़ की खरीदारी। शहरियों की देसी खानों में भी दिलचस्पी। साग के साथ मकई और बाजरे की रोटी का मुनफरिद जायका सबको भा गया। पंजाबी दस्तकारी, जैतून के अचार और कहवे के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चों के लिए टांगे की सवारी और झूलों का भी एहतमाम।